بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی مشہور زمانہ کتاب دا گاڈ ڈیلیوژن اور اس کی ایک فیمس تھیوری ایوولوشن۔ ایوولوشن کیا ہے اس کو میں سمپل سی ایک ڈیفینیشن میں سمجھاؤں گا۔ ایوولوشن کہتے ہیں ارتقاء کو، یعنی کہ انسان کا اس دنیا میں ارتقاء کس طرح ہوا، اور اس میں پروفیسر رچرڈ ڈاکنز صاحب لکھتے ہیں کہ انسان پہلے جسٹ لائک منکیز ایک جانور تھا، اور پھر آہستہ 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 گریجولی ارتقاء ہوتے ہوتے آج ایک موجودہ جو انسان ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس اسٹیج تک پہنچ گیا۔ تو اس کو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، یا ریلیجیس ڈاکٹرائن اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے حوالے سے تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس حوالے سے میں مزید اس کا جو ایک ڈارک جو ہے میں سائڈ وہ دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو کہ اس کا نقصان کیا ہوا ہے۔ اس کو اگر یہ تھیوری تک رہتی تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہ بنتا، لیکن اب یہ ہمارے لوگوں میں انجیکٹ ہو چکا ہے، اور خاص کر جو ہمارا پڑھا لکھا انٹیلیجنسیا ہے وہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کو اگر سائنٹیفک حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ موجودہ ہماری ماڈرن سائنس اس کی جتنی بھی برانچز ہیں، ایمبریولوجی، بایولوجی، جیولوجی، وہ سب اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں، لیکن اب اس کو بہت زیادہ فیم مل چکا ہے اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس تھیوری کا جو کنسیکوینس ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہے، چونکہ انسان جانور ہے اور جانور سے اس کا ارتقاء ہوا ہے اور یہ انسان تک پہنچا ہے، اس سٹیج میں پہنچا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے، پروفیسر رچرڈ ڈاکنز صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ بیکاز وی آر اینیملز سو آور ایول انسٹنکٹ از مور ڈومیننٹ، کہ ہماری جو برائی کی، شر کی جو خصوصیت ہے وہ زیادہ نمایاں ہے، وہ زیادہ غالب ہے بنسبت جو ہماری نیکی کی جو ہماری انسٹنکٹ ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو میں ذرا بات کرتا ہوں۔ سائنس کو میں بتا چکا ہوں کہ سائنس اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتی ہے، اٹ ہیز بین ٹوٹلی ریجیکٹڈ بائی ماڈرن سائنس۔ لیکن اس کو کیوں اتنا زیادہ ہوا دی جا رہی ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے، اور یہ میں آپ کو ایک ایتھیسٹ کی بات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ ایوولوشن جو ہے اس کو ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک سیاسی ایجنڈا بن چکا ہے، اور جو نام نہاد ہمارے جو لبرل لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنی آزادی کے نام پر اس کو پروموٹ کیا ہے، اور اس کو اپنی آزادی کے لیے، اپنی خواہشات نفس کے لیے اس کو وہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کا ہو گیا مختصر سا تعارف کہ ایوولوشن کیا ہے، اور یہ کس طرح ایتھیسٹ ہمارا جو طبقہ ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کو یوز نہیں بلکہ مس یوز کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب میں قرآن کو اس پہ پیش کرتا ہوں، اس کا کمپیریزن ہم قرآن سے کرواتے ہیں کہ قرآن اور ایوولوشن اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کوئی دلائل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا کہ قرآن نے کس طرح ہیومن کریشن کا ذکر کیا ہے، کہ کس طرح انسان کی اس دنیا میں آیا، کس طرح جنت سے آیا، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ اس دلائل میں ہم بحث میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس حوالے سے قرآن کی ایک ورس سورہ حشر کی ورس نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور دیکھنا ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ تو اس آیت میں اگر غور کریں، جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی قرآن میں، I was totally possessed by this verse، اور میں ایک بار حیران ہو گیا کہ کس طرح انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پس پش ڈال کے اپنی مرضی کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان بھی ہو، جانور جس طرح اپنی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، کوئی بھی ان کو جو بھی مسئلہ بنتا ہے وہ اس کا ازالہ کرتے ہیں، اسی طرح انسان ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پیتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی اسے بیماری آتی ہے تو وہ علاج کی طرف جاتا ہے۔ بلکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت تو لوگ اتنا اس حوالے سے مادی حوالے سے اتنا کوشاں نہیں تھے جس طرح آج کا انسان ہے۔ آج کا انسان جس طرح دوڑ میں لگا ہوا ہے، مٹیریلسٹک ریس ہے ایک، اور دیکھیں کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، کوٹھیاں، بنگلے، جس طرح کی جو بھی انسان چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سارے معاشرے پہ میں جو ڈومیننٹ ہو جاؤں، تو یہ اس وقت تو تھا بھی نہیں۔ تو آج کا انسان کس طرح غافل ہے، اور آج کا انسان ہی اصل میں غافل ہے۔ تو اس آیت سے اللہ پاک، ہم بینگ اے مسلم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک لفظ، ایک ایک ورس جو ہے وہ بالکل اتھینٹک ہے، وہ بالکل 100% جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ تو اس کو اگر روحانی پہلو سے دیکھا جائے گا پھر تو وہ کون سے وجود سے انسان غافل ہو گیا، وہ روحانی وجود ہے۔
انسان یہ بھول گیا ہے کہ وہ روح اور جسم کا ایک کمبینیشن ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، وہ صرف جانور نہیں ہے۔ اور جو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، اپنی جانوں سے ہی غافل کر دیا۔ تو وہ جو انسان ہے اس نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے اس کو اس کی جان سے غافل کیا اور وہ اپنی روح کو ہی بھول گیا۔ اور وہ یہ انسان کا اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے شرف سے ہی مستعفی ہو گیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک جانور ہوں، اور بس اب جو بھی کریں گے حیوانات کی طرح ہماری زندگی گزرے گی۔ اب اس حوالے سے کوئی ہم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بنائی۔ اگر پہلے تو وہ گاڈ کا ڈینائی کر دیتے ہیں، وہ مطلب اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز وہ اس وقت فاؤنڈر ہیں اس تھیوری کے، اور وہ خود بھی ایتھیسٹ ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے وجود کے جب انکار کیا ہے تو وہ سیدھا باغیانہ طور پہ آ کے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم انسان جو ہے وہ جانور سے بنے ہیں، تو ہمارے اندر کوئی شر، کوئی یہ کنسیپٹ نہیں ہے، ہم شر ہی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حوالے سے یہ جو ورس ہے، ورس نمبر 19 سورہ حشر کی، یہ اقبال کی جو فلسفہ ہے، فلسفی ہے خودی، اسی کا ماخذ بھی یہ ہے، یہ سورس ہے اس کا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ان سے جب سوال کیا گیا، ڈاکٹر نذیر نیازی وہ اس جو ہے اس واقعے کے راوی ہیں، ایک بار انہوں نے پوچھا ڈاکٹر اقبال سے کہ آپ نے جو خودی کا فلسفہ یہ جو بیان کی، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ آیا کہ آپ نے یہ مغرب جب گئے ہیں وہاں پڑھتے رہے ہیں، وہاں سے کسی فلسفر سے آپ نے امپریس ہو کے یہ فلسفہ لیا ہے، یا آیا کہ آپ نے یہ کسی قرآن سے یا کسی حدیث کے ریفرنس آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو کل آئیے گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا ریفرنس دوں گا، یہ میں نے کہاں سے لیا ہے۔ تو اگلے دن جب وہ گئے نذیر نیازی صاحب، تو وہ روایت اس طرح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں کہ میں نے جب ان سے جا کے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے فلسفہ لیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کے جواب میں، اس کے رسپانس میں ڈاکٹر اقبال نے یہی سورہ حشر کی آیت نمبر 19 جو ہے وہ تلاوت کی۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پہ اقبال نے مجھے سمجھایا کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں ہی سے غافل کر دیا۔ تو یہی وہ خودی ہے، وہ جو پھر اسی سے اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنا فلسفہ لیا ہے کہ جو خودی کو بھلا دیتا ہے وہ سمجھ لے اللہ کو ہی بھلا دیتا ہے۔ اقبال نے اس کا تھوڑا وائس ورثہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو خود کو پہچان لیتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ قرآن کی بھی ڈاکٹرائن ہے نا۔ تو اس حوالے سے قرآن کا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے کہ انسان کے اندر روح بھی ہے، اور انسان صرف جو ہے وہ حیوان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس میں ایول انسٹنکٹ بھی ہیں، اس میں حیوانات کی طرح خواہشات بھی رکھی گئی ہیں، اور یہ کوئی اس میں شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر روح رکھی گئی ہے، اور انسان ایک اسپرچویلٹی بھی رکھتا ہے۔ اور یہی آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اسپرچویلٹی کو پس پش ڈال دیا، اور ہم صرف اور صرف جو ہے مٹیریلسٹک چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن چیزوں کا وجود ہے اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور بینگ اے مسلم ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا غیب پر ایمان ہے، اور غیب کا جو جب مسلمان ایک اس کو نگلیکٹ کر رہا ہے تو کس طرح مطلب وہ ایک بینگ اے مسلم وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس حوالے سے خاص کر جو لٹریچر کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آج کل کے ینگ، اور خاص کر ایم اے انگلش والے، ان کے حوالے سے میں نے، کیونکہ میری ان سے ڈیبیٹ رہی ہے، تو وہ یہ بارہا بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو ایوولوشن میں یہ چیز آ گئی ہے، حالانکہ کس طرح ایک مسلمان وہ اس چیز کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس کو انڈورس کر سکتا ہے، جو چیز قرآن اور سنت کے بالکل مخالف ہے۔ اور دیکھیں ہمارا جو ہے یہ بات اب تو باقاعدہ تھیوری آ چکی ہے، ریسرچ اب یہ آ چکی ہے کہ انسان اس دنیا کا انہیبیٹنٹ ہی نہیں ہے، انسان اس دنیا کا نہیں ہے، یہ کسی ایسے پلانٹ سے آیا ہے جہاں پہ یہ بہت زیادہ آسائش میں تھا، اور جہاں پہ اس کو بہت زیادہ سہولتیں میسر تھیں، اور چونکہ اب یہ وہاں سے نکل آیا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے، تو اب یہ آیا، اس میں وہ ڈیبیٹ نہیں کرتے وہ کس طرح آیا، اس ریسرچ میں صرف اتنا ہے کہ یہ یہاں پہ آ گیا ہے۔ اب یہ کس طرح ہے یہ تو ہمیں مذہب ہی بتائے گا، وحی کا علم ہی بتا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں، وہ ریسرچ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ آسائش کیوں طلب کرتا ہے، کیوں آسائش کے پیچھے بھاگتا ہے ہر انسان، کہ میں جو زیادہ سے زیادہ پورا آسائش زندگی لگژریس لائف گزاروں، کیوں اس کے پیچھے لگا رہتا ہے؟ جبکہ جانور وہ بھی تو دیکھیں، ہم سے پہلے کے بھی جانور موجود ہیں، وہ اس جو ہے میریکل پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ کر رہے تھے ہم سے پہلے کے بھی، لیکن وہ کیوں نہیں تھے کوشش کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر روح نہیں ہے، اور انسان کس پلانٹ سے آیا، یہ وہاں پہ بہت زیادہ پرآسائش زندگی گزار رہا تھا، اور وہ کون سا پلانٹ تھا اور وہ کون سی جگہ تھی وہ ہمیں اس حوالے سے سائنس نہیں بتا سکتی، وہ ہمیں ریویلڈ نالج ہی بتائے گا، وہی کا علم۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہی ایمان ہے ہمارا کہ ہم انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ہمیں دو چیزوں کے مرکب سے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ روح اور جسم۔ اور اس حوالے سے
جو ہمارے لوگ ہمارا ریشنل طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، لاجیکل جو بات کرتے ہیں، ان کو میں ایک لاجیکل بات کروں گا کہ علم کے دو ہی ذریعے ہیں، دو سورس ہیں، ایک ہے ریویلڈ نالج اور ایک ہے ایکوائرڈ نالج۔ ریویلڈ نالج کیا ہے؟ ریویلڈ نالج یہ ہے وحی کا علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہر کسی کے مذہب کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈیوائن سورس سے حاصل ہوا ہے۔ اور ایکوائرڈ نالج کیا ہے؟ جو ہم دا نالج obtained تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ، وہ نالج جو ہم مشاہدات اور تجربات سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں سائنس۔ تو اس ڈاکٹرائن کو، ایوولوشن کو، نہ ہی قرآن تو بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے، اس کے برعکس جو ہماری سائنس ہے وہ بھی بالکل ایوولوشن کے بالکل برعکس چل رہی ہے، وہ بھی اس چیز کو ٹوٹل ڈینائی کرتی ہے کہ ایوولوشن نہیں ہے، اور وہ جو ایتھیسٹ کی جو ڈاکٹرائن ہے کہ سب کچھ خود بخود سے ہو رہا ہے، تو یہ ایوولوشن ہمیں جو کہ اس طرف لے کے جاتی ہے۔ پہلے ہمارے جو طبقہ ہے وہ ایوولوشن کا قائل ہوتا ہے، اس کو اس سے امپریس ہوتا ہے اور پھر اس کو پروموٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پھر ڈاکنز جو ہیں، پروفیسر رچرڈ ڈاکنز، ان کی یہ جو ایتھیسٹ والی جو ہے ڈاکٹرائن، ان سے وہ امپریس ہو جاتے ہیں، تو اور ان دی اینڈ وہ جا کے کنسیکوینٹلی وہ جو ہے بہت زیادہ اس کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے مسلم، کم از کم جو ہمارے مسلمز ہیں، جو بے شک لبرل ہیں، آپ لبرل نہیں، لیکن کم از کم آپ جو ہے عقائد میں اتنا نہ غلوف کریں کہ آپ کے عقائد ہی قرآن و سنت کے بالکل مخالف چلے جائیں، اور آپ بالکل ہی مذہب سے ہی آزاد ہو جائیں، کوئی آپ کہیں کہ کوئی لمٹس نہیں ہے، کوئی رینج نہیں ہے، اور اتنی آزادی کو نہ اسلام پسند کرتا ہے، اگرچہ اسلام آزادی کو، لبرٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہر کسی کی انفرادی جو لبرٹی ہے اس کو بہت زیادہ اسلام انشور کرتا ہے، لیکن اس کا بینگ اے مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، اور یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گی تو ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور ہمارے پاس دو ہی نالج کے سورس ہیں، ایک تو ہے ایکوائرڈ نالج اور ایک ہے ریویلڈ نالج۔ تو جب بھی اگر ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج کے درمیان بھی کنٹراسٹ جب ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، تو پھر بھی ہم جو رجوع کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ریویلڈ نالج کی طرف کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔